نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے انسان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ بے شک میں نے تمہاری اور جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو یہ جو معاہدہ ہے یہ انسان اور اللہ دونوں کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک نے اپنی طرف سے صرف یہ معاہدہ نہیں کیا کہ میں نے زبردستی خرید لیا، بلکہ اللہ مومنین کی جان اور مال کو اس کے بدلے میں خرید لیا کہ میں ان کو جنت دوں گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو اسلام قبول کیا تو اس بارے میں ہم نے اللہ سے عہد کر لیا اور اللہ پہ پورا بھروسہ کیا۔ اللہ پہ ہمارا یہ اس بارے میں یقین اور بھروسہ ہے، ٹرسٹ ہے پورا، کہ اللہ نے جو نظام زندگی ہمیں دیا ہے، جسے ہم نے اسلام کی صورت میں اختیار کیا ہے، اس میں ہم آخری حد تک ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، جان مال۔ اس میں تو اللہ آخری بات بتا رہے ہیں نا کہ ہم نے بے شک مومنین کی جان اور مال کو خرید دیا اس کے بدلے کہ ہم انہیں جنت دیں گے۔ یہاں پہ اللہ پاک اس کی انتہا بتا رہے ہیں، اس ایگریمنٹ یا اس معاہدے کی جو اللہ نے مسلمانوں سے یا ایمان والے مردوں عورتوں سے کیا ہے کہ مومنین نے اپنی جان اور مال اللہ کو بیچ دیا کہ اس کے بدلے میں اللہ پاک انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ایک ہو گیا ایگریمنٹ مسلمانوں کا یا ایمان والے مردوں عورتوں کا۔ اس کی انتہا یہ بتا دی کہ جان بھی دینی پڑے اس دین کو قائم کرنے کے لیے تو وہ بھی دے گا وہ، اور جان لینی پڑے اللہ کے دین کے دشمنوں کی تو وہ بھی لے گا۔ تو یہاں تو انتہا بتا دی۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر انسان کا، ایمان والے مرد اور عورت کا کامل ٹرسٹ، تبھی تو اس کے دین کے اوپر اللہ سے یہ وعدہ کر رہا ہے یا ایگریمنٹ کر رہا ہے۔ ویسے تو یہ عالم ارواح میں کر کے آیا ہے اس ایگریمنٹ کو، یہاں پہ تو ری کانٹریکٹ کرتا ہے انسان آ کے، اسلام میں پیدا ہوتا ہے یا غیر مسلم ہونے کی صورت میں اسلام قبول کر کے ریورڈ ہو کے آتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے عالم ارواح میں اللہ سے پہلے ہی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہے کہ ہم نے جب اللہ پاک کے آگے یہ قرار کر لیا، اللہ پہ بھروسہ اور یقین ہمارا کامل ہے کہ اللہ پاک ہی کی ذات ہے، اس ساری کریشن کی پیدا کرنے والی ہے، ساری کی ساری کائنات، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام مخلوقات کے خالق اللہ پاک کی ذات ہے، تو انسانوں کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ تو ہم سب کیونکہ اللہ کی کریشن ہے تو جتنی بھی ہمارے اغراض و مقاصد ہیں ان کو سب سے بہتر طور پہ جو جاننے والا وہ ہمارا رب ہے، اللہ رب العزت۔ زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے اندر سے جتنی بھی خواہشات اٹھتی ہیں، جتنے ہمارے جذبات بیدار ہوتے ہیں، ان سارے جذبات کو، نفسیات کو اللہ پاک کامل طور پہ جانتے ہیں۔ انسانوں میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، دو ہی جینڈر ہیں جو بیسک ہے۔ مردوں کے خالق بھی اللہ پاک ہے، عورتوں کے خالق بھی اللہ پاک ہے۔ مرد کو جس طبیعت کے ساتھ، جس فطرت کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا اللہ پاک خوب جانتے ہیں، اسی طرح عورتوں کو اللہ پاک نے جس طبیعت یا فطرت کے ساتھ پیدا کیا اللہ پاک کامل طور پہ جانتے ہیں۔ اور صرف ایک دو مرد یا ایک دو عورتوں کی بات نہیں، اس وقت کی ہم دور کو لے لیتے ہیں کہ اس وقت اگر 200 کروڑ صرف مسلمانوں کی بات کروں گا کیونکہ دین تو انہی پہ اپلائی ہوتا ہے، دین اسلام، وہی اس کو فالو کریں گے، تو 200 کروڑ مسلمان جو ہیں اس وقت پوری دنیا میں، ان میں سے ہر مرد کی فطرت کیا ہے، ہر عورت کی فطرت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، مرد کو اور عورت کو، تو ان کی تمام تر نفسیات سے اللہ پاک واقف ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ یہ کیسے زندگی گزارے گا۔ تو اللہ پاک انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اپنی جتنی بھی ضروریات ہے انسان کی، دنیا کی زندگی کی، وہ بنیادی طور پہ کون کون سی ضروریات ہیں؟ بنیادی طور پہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، افزائش نسل کی ضرورت ہے، یہ بنیادی ترین ضرورت ہے۔ ان کو اللہ پاک ہر حال میں پاکیزہ اور حلال رستے سے پورا کرنا یہ انسان کے اوپر لازم کیا۔ اور تیسری بڑی چیز جو انسان کے اوپر اس دین اسلام کی صورت میں اللہ نے چاہا ہے، اور وہ ہے انسان اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو ہر قسم کے فسادات سے محفوظ رکھے، زمین کی زندگی میں فساد پھیلانے والا نہ ہو۔ یہی تو وہ پہلا کلیم تھا جو فرشتوں نے اللہ پاک سے کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں جو کہ دنیا میں جا کے فساد پھیلائے گی، زمین کے اوپر فساد اور خون خرابہ کرے گی۔ ان چیزوں کے پیچھے کچھ اغراض ہوتے ہیں انسان کے، جن کی وجہ سے وہ فسادات انسان اس دنیا میں برپا کرتا ہے۔ اس میں بنیادی جو انسان کی ضروریات ہیں، رزق، کھانے پینے کی ضرورت، اس کی نفسانی خواہشات کی ضرورت، پھر جنسی ضرورت، افزائش نسل کی ضرورت، ان سبوں کو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ ہر ایمان والا بندہ، مرد ہو یا عورت ہو، یہ پاکیزہ اور حلال طریقے سے ہی پورا کر رہا ہو۔ اگر یہ پاکیزہ اور حلال طریقے سے ان دونوں ضروریات کو پورا کر رہا ہوگا تو دنیا کی زندگی میں اس کا جو پورا معاشرہ ہے، پوری سوسائٹی ہے، اسلامی معاشرے کے طور پر یہ ایک محفوظ معاشرہ ہوگا جس میں کسی قسم کے فسادات نہیں ہوں گے اور انسان کسی کے خون خرابے کا شکار نہیں ہوگا۔ جب یہ دونوں بنیادی ضروریات میں یہ ڈی ٹریک ہوگا اور حلال اور پاکیزہ رستوں پر اناج چھوڑ دے گا، تب یہ ان فسادات کا بھی شکار ہوگا، یا ان کے اندر وہ پھوٹ پیدا ہوگی، وہ لالچ پیدا ہوگی، وہ دوسرے اغراض اس کے نفس کو ابھاریں گے، شیطان کی طرف سے وساوس کے آنے کا جو بیرونی مقابلہ ہے وہ بھی پھر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور
اس طرح سے وہ ایک دنیا کی زندگی میں وہ ساری کی ساری آلودگی اور پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی جو فسادات کا سبب بنتی ہے۔ اب اللہ نے کیونکہ مرد کو پیدا کرنے والے بھی اللہ پاک ہے، خالق مرد بھی اللہ پاک ہے، خالق عورت بھی اللہ پاک ہے، تو مرد میں جو صفات رکھی اس سے اللہ پاک خوب واقف ہے۔ اللہ کا علم کامل جو نظام دنیا میں دیا ہے اسلام کی صورت میں، اس نظام میں کسی بھی قسم کا کوئی فلا نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ فلا لیس سسٹم دیا ہے اللہ پاک نے انسانوں کو کہ وہ ایک پاکیزہ اور مطمئن زندگی گزاریں جس میں ان کی تمام تر بشری ضروریات ہیں ان کی بھی سیٹسفیکشن ہو جائے، ان کی بھی تکفیل ہو جائے، اور انسان کو کسی قسم کے حرام رستے کی طرف بڑھنا بھی نہ پڑے، الا یہ کہ وہ اپنے نفس کے ابھارنے پہ باوجود اس کے کہ اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں وہ محض شیطان کا پیروکار بن کر حرام رستے کو اختیار کرے یا اس کو اپنائے، وہ تو پھر اس کے پاس حجت بھی نہیں ہوگی اسی بات پر، تو اللہ پاک آخرت میں عذاب دیں گے۔ تو دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے وہ ساری نظام کے اندر دین اسلام نے نہ صرف اس کو ایکنالج کیا ہے کہ یہ انسان کی ضروریات ہیں، بشری ضروریات ہیں، بلکہ اس کے پورا کرنے کا حلال پاکیزہ رستہ بھی بتایا ہے، حلال رزق کے حصول کا بھی، اسی طرح افزائش نسل اور جنسی ضروریات کے تکمیل کے لیے بھی، اس کے پورا کرنے کے لیے بھی۔ اب وہ ایک ہی طریقہ ہے، اب وہ ہے نکاح۔ اللہ نے صرف اس زمین پہ مرد و عورت کے جس تعلق کو حلال کیا ہے وہ صرف نکاح ہے، اس کے علاوہ کسی بھی طریقے کو حلال نہیں کیا۔ مگر مرد میں کیونکہ ایک سے زیادہ کی رکھی ہے تو اس کو 2، 3 اور 4 کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں باقاعدہ آیت میں تلقین اور تاکید کی ہے۔ اس میں جو اصل حکمت ہے اس کو ضرور سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کو مردوں کی عیاشی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ 2 اور 3 اور 4 کی نکاح کی اجازت، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم پہلے میں نے کہا نا کہ ہم نے جب اسلام قبول کیا تو ہم نے اس بات پر بھروسہ کیا، اس بات پر ہم نے اللہ کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے کہ اللہ ہمیں بہتر جانتے ہیں، مرد کو بھی عورت کو بھی، اور جو نظام زندگی مقدس ترین، پاکیزہ ترین، حلال اور پاکیزہ ترین نظام زندگی جو انسان کے ہر شعبے کا پاکیزہ اور حلال رستہ انسان کو دیتا ہے، اس پر ہم اللہ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، اسی لیے ہم ایمان لے کے آئے، اسی لیے ہم مسلمان ہیں۔ پھر بھی ہم جب یہ حکم دیکھتے ہیں اللہ پاک کا تو ہمیں ان دیسی ملحدین یا نان مسلمز یا ایتھسٹ یا لبرلز یا سیکولرز جو کہ خود ایک سے زیادہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز لاکھوں کی تعداد میں پوری زندگی میں کرنے کو حلال سمجھتے ہیں، اور عورت کی ڈگنیٹی اور اس کا جو گریس ہے اس کو ہر رات کو پامال کرنا اپنے لیے حلال سمجھ رہے ہیں، ان بے وقوفوں کی زندگی کے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے کہ یہ نعوذ باللہ عورت کی بے حرمتی ہے کہ ایک عورت کے ہوتے ہوئے مرد دوسری، تیسری یا شادی کرے یا چوتھا نکاح کرے، اس میں سراسر کم عقلی اور کم فہمی کا سوال ہے، کیونکہ مرد کو اللہ پاک نے جس غرض کے ساتھ اللہ پاک نے مرد کو پیدا کیا اس میں دوسری، تیسری، چوتھی نکاح کی خواہش کو رکھا ہے اللہ پاک نے، وہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ 200 کروڑ سے زیادہ انسانوں یعنی مسلمانوں کا معاشرہ ہے پوری دنیا میں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسی عورتیں ہیں جنہیں طلاق ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، مگر کیونکہ اللہ پاک نے اس دنیا کے دونوں نظام کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، رزق کے حصول کے نظام کو بھی پاکیزہ اللہ پاک رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسرا نظام جنسی ضرورت اور افزائش نسل کا جو طریقہ ہے وہ نکاح کے ذریعے، پاکیزہ طریقے کے ذریعے اللہ پاک دنیا میں ایک پاکیزہ طریقہ ہی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کو قائم رکھنے کے لیے اللہ پاک نے عورت کو اس بات کا رسپانسیبل نہیں بنایا، اپنے پیدائش سے لے کے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی مرحلے میں وہ رزق کے حصول کے لیے خود تگ و دو کرے، خود اس کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹس کرے، کہ اس سے عورت کو اللہ پاک نے مستثنا رکھا، بلکہ مردوں کو اس بات کا پابند کیا، اور قرآن میں بھی یہی کہا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ پاک نے قوی پیدا کیا جسمانی ساخت کے اعتبار سے کہ رزق کے حصول کے لیے وہ محنت اور ایفرٹس کر سکتے ہیں، اور ان کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ کفالت کریں اپنے گھر کی عورتوں کی، وہ بیٹی کی صورت میں ہو تو باپ کی صورت میں اس کی کفالت کریں، اور جب شوہر کی صورت میں بیوی لے کے آئے تو اس کی کفالت کریں، اسی طرح صاحب حیثیت ہے تو دوسری، تیسری اور چوتھی نکاح کر کے ان عورتوں کو بھی سپورٹ کریں، ان خواتین کو بھی جن کو کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہو یا معاشرے میں ان کے شوہر کے مر جانے کی وجہ سے وہ بیوہ ہو گئی ہوں تو وہ بے صاحبان نہ رہیں، وہ کسی قسم پرسی کا شکار نہ ہوں، اور ایسے ہوس پرس بھیڑیا صفت لوگوں کی ہوس کا نشانہ نہ بنے، ان کی ایکسس ان تک نہ ہو جائے، وہ اپروچ نہ کر لیں ان کو، اور ان کو کسی فتنے کا شکار نہ کر دیں، اور دنیا میں کسی قسم کے فتنوں اور رخنے اور دراڑیں نہ کھل جائیں شیطان کے لیے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی کسی آلودگی کا شکار ہو۔ تو ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ نظام اللہ نے دیا۔ اللہ پاک رب کائنات ہے، خالق کائنات ہے، سارے انسانوں کے رب ہیں، اور اللہ کے اندر کوئی بائسنس، کوئی تعصب نہیں ہے کہ ایک ہی طبقے کو فائدہ پہنچانا ہے، دوسرے کو نہیں پہنچانا ہے، چند مردوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ صرف پہلی شوہر رکھنے والی عورتوں کی اللہ تعالیٰ تکفیل کی اور ان کی خوشیوں کی ضمانت دیں، اور جو خواتین بیوہ ہو جائیں یا طلاق یافتہ ہوں وہ بے سر و ساما ہو جائیں، بے سروپا ہو جائیں، وہ قسمہ پرسی کا شکار ہوں اور ایسے لوگوں کی ہوس کا شکار ہو جائیں، ایفرٹ
ایفرٹ سے اپنے لیے رزق کمانے کے لیے جب وہ بازار میں آئیں تو ان کو کسی قسم کی تنگی کا سامنا کرنا پڑے, کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے. آج کے دور میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ بہت ہی عجیب سی لگ رہی ہوں گی, کیونکہ پوری دنیا میں وومن امپاورمنٹ کے نام پہ پوری دنیا کے ہر سوسائٹی میں, ہر طبقے میں خواتین آپ کو کام کرتے ہوئے ملیں گے, اور ماشاءاللہ بہت اچھی طرح کام بھی کر رہی ہیں. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر یہ ساری امپاورمنٹ ایک گریس اور ڈگنیٹی کے ساتھ ہو تب تو عورت محفوظ رہ سکتی ہے. اس کے باوجود بھی بہت سی خواتین یہ بات کہتی ہوئی آپ کو ملیں گی, ہر کمپنی ہو, فرم ہو, کوئی انڈسٹری ہو, کہ جس میں جو بھی خواتین موجود ہوتی ہیں اور بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ یہ بات اس قسم کی کمپلین کرتی ہوئے ملتی ہیں کہ فلاں خواتین جو اسی فرم میں, اسی کمپنی میں, اسی انڈسٹری میں کام کرتی ہیں, وہ کسی نیگیٹو وے کے ذریعے اپروچ کرتے ہیں اپنے بڑے عہدیداروں کو, اور وہ ایسی بینیفٹ لے لیتی ہیں جن کا زیادہ رائٹ ان خواتین کا بن رہا ہوتا ہے جو کہ پوری ڈگنیٹی اور گریس کے ساتھ کام کر رہی ہو. تو اس قسم کے فتنے یا کازز کا پیدا ہونا یہ لازمی ہو جاتا ہے جب ان کے اوپر لازم کر دیا جائے کہ یہ اپنی رسپانسبلٹیز خود پوری کریں اللہ پاک کے نظام کے مطابق. اگر ہم اس میں دین اسلام کی جو رہنمائی ہے اور اللہ نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس کے نظام کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے اس بات کا پابند کیا ہی نہیں ہے. ہر وہ عورت جو اپنی امپاورمنٹ, اچھی تعلیم, اچھی ایجوکیشن کے ذریعے ایک گریس اور ڈگنیٹی کے ساتھ ایگزیکٹو پوسٹ پہ جاب کرتے ہوئے اپنے شوق کو پورا کرے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, مگر شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے, کیونکہ اللہ کے نظام زندگی میں کسی قسم کا کمپرومائز کرنا یہ ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے. کسی بھی انسان کا اللہ کے اوپر ٹرسٹ نہ ہونے کے مترادف ہے کہ وہ اس قانون کی مخالفت کرے یا اس قانون سے بغاوت کرے جو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا. جب یہ معاشرے میں جاتی ہیں خواتین, یہ سارے کے ساری سچویشن فیس کرنی پڑتی ہیں جو کہ ان کے لیے خطرناک ہوتی ہیں. اسی بنا پہ اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے مرد کو زندگی کے ہر شعبے میں ان کے اوپر سائبان بن کر, ان کا خیر خواہ بن کر, ان کا محرم بن کر ان کی ذمہ داری اٹھانے کا پابند کیا اللہ پاک نے. یہی وجہ ہے کہ دوسرا, تیسرا اور چوتھا نکاح جہاں مردوں کی ضرورت کو بھی پوری کر دیتا ہے جو کہ اضافی طور پہ رکھی ہے اللہ پاک نے, اللہ پاک کے علم میں زیادہ ہے, وہاں وہ خواتین جو طلاق یا بیوہ ہونے کی صورت میں سوسائٹی کے لیے عضو معطل ہو سکتی ہیں, معاشرے میں کسی بھی قسم کی فتنے کا سبب بن سکتی ہوں, کہ سوسائٹی میں موجود ایسے بھیڑیے نما ہوسناک لوگ جو انہیں استعمال کر کے معاشرے کو آلودہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, تو ان سے محفوظ ہی رکھنے کے لیے اللہ پاک نے یہ نظام بنایا جس میں مردوں کو دوسری, تیسرے اور چوتھے نکاح کی اجازت دی. اب اگر کوئی عورت سیلف سینٹرڈ ہو کے اگر سوچتی ہے یا کوئی لبرل انجیکشن کی وجہ سے کوئی مرد یا عورتیں جو فیمنزم کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ اس کو کسی بھی عورت کی حق تلفی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی مرد کر کے سوکن لے کے آئے تو یہ اس کی پہلی بیوی کی حق تلفی ہے, وہ ایک سیلف سینٹرڈ باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں. محض اللہ پاک جو کہ سارے انسانوں کے پیدا کرنے والے ہیں, وہ 200 کروڑ جتنے بھی مرد و عورتیں ہیں ان سب کی تمام ضروریات کی تلافی اور تمام کے تمام بشری تقاضوں کو پاکیزہ اور حلال طریقے سے پورا کرنے کے لیے اللہ پاک ایک کامل نظام دے کے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس میں اللہ پاک نے اس بائسنس سے کام نہیں لیا کہ ایک عورت کی زندگی کی زیادہ سے زیادہ خوشی کی وجہ سے دوسری اور تیسری اور چوتھی عورتیں جو ہے وہ کسی بھیڑیوں کے ہوس کا شکار ہو جائیں اور اپنی زندگی میں کم سے کم اپنی رزق کی ضرورت, اپنی جنسی ضرورت, ان سب کی تکفیل کے لیے وہ بے بس اور قسمہ پرسی کا شکار رہیں. پیدا کرنے والے رب کے نظام میں اس قسم کا نقص ہو ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان سب کو کمپنسیٹ کیا ہے, جس وجہ سے بھی کس عمر کے جس حصے میں بھی آ کر اپنے کمپینین کی ضرورت کا محتاج ہوتا ہے اس کو اللہ پاک نے اس نظام کے ذریعے ایک پاکیزہ رستہ دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہر مرد اور ہر عورت تمام تر ضروریات جو رزق کی ہو یا پھر جنس کی ضرورت ہو, افزائش نسل کی ضرورت ہو, ان کی پاکیزہ اور حلال طریقے سے پورا کرنے پہ قادر ہو اور اس کی صورت اور سبیل اس کے پاس حاصل ہو, تو اس کا اب ناجائز طریقوں کی طرف جانا یہ معتوب اور مغضوب بنتا ہے اللہ کی نظر میں, اور اسی پر اللہ نے اسی وجہ سے عذاب رکھا ہے. اس کے بعد اس کے پاس کوئی حجت نہیں رہتی, نہ مرد کے پاس نہ عورت کے پاس. اس مکمل نظام کے اندر پاکیزگی کے ساتھ چلتے ہوئے ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کر رہا ہو ہر انسان, تو یہ 200 کروڑ ہوں یا اس سے زیادہ ہوں یا ساری دنیا کے انسان 800 کروڑ سے زیادہ انسان بھی اگر اسلام قبول کر لے تو سب کو یہ یکساں طور پہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے یہ دین, اور سب کی ساری ضرورت کو حلال طریقے سے پورا بھی کرتا ہے. حرام خواہشات کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی. اس سے بڑھ کر جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اس کی زندگی میں کوئی اٹریکشن ہو, کوئی چارم ہو, کوئی گلیمر ہو, تو وہ اس کے نفس کی خواہش ہے جو شیطان کی طرف سے وسوسوں کے انجیکشن کی وجہ سے اور زیادہ ابھرتی ہے. اس کے پورا کرنے پہ تو عذاب ہی اس کا علاج بن سکتی ہے جہنم کی صورت میں, ورنہ حلال اور پاکیزہ زندگی کے ذریعے اس کسی بھی انسان کو, مرد عورت کو, اپنی
زندگی کی تمام تر ضروریات کے مطابق پوری آسودہ حالی حاصل ہو جاتی ہے. آسودہ حالی سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو ضرورت ہے, جو تھرسٹی ہوتا ہے یا ہنگری ہو سکتا ہے انسان, تو اس کو فلفل کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے پاکیزہ رستے سے جو اللہ تعالیٰ نے نکاح کو صرف انسان کے مرد و عورت کے لیے, دو نامحرموں کے لیے حلال کرنے کا ایک واحد ذریعہ رکھا ہے, اس کے ذریعے اللہ پاک ہر انسان کی حلال اور پاکیزہ ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں. اب اگر اس سے آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنے نفس کی اتباع میں اور نفس کی پیروی میں بڑھتا ہے, خواہشات کو حرام راستے سے پورا کرنے کے لیے بڑھتا ہے. اب یہ اس کے اوپر عذاب کا واجب ہونا بھی لازم ہو جاتا ہے کہ یہ ہر قسم کے آخرت کے عذابات کے لیے تیار رہے. دنیا کی زندگی میں اگرچہ وہ آزادی کے نام پہ, لبرلزم کے نام پہ, ماڈرنزم کے نام پہ نکاح کو تو برا کہتا رہے, نکاح کی تو برائیاں کرتا پھرے, اس کو عورت کے حق تلفی کہتا پھرے, اور اسی عورت کی ڈگنیٹی اور گریس کو ہر روز ہر رات ایک نئی عورت کو پامال کر کے, اس کی عزت کو پامال کر کے اس کو بھی یہ جھوٹا دھوکہ دیا ہوا ہے, اور میں آزاد ہوں, میں جس راہ چاہوں جہاں چاہوں اپنی زندگی گزار سکتی ہوں. تو یہ تو ایک انتہائی نان سینس کی بھی ایک انتہا ہو سکتی ہے کہ مرد و زن نے اس کو قبول کر دیا تمام ویسٹرنز نے. ہمارے دیسی ملحدین یا ہمارے دیسی جو لبرلز ہیں وہ بھی اس کو بڑی زور و شور سے نکاح کی مخالفت میں اور اس غلیظ ترین نظام کی فیور میں بات کر رہے ہوتے ہیں, جس میں عورت جس کی ساری ڈگنیٹی اور گریسی اس بات میں تھا کہ اس کی عزت محفوظ رہتی, وہ ایک محفوظ اور عزت دار اور حیادار پاکیزہ عورت کے طور پہ دنیا میں انٹروڈیوس ہوتی, نہ کہ ہر دن ایک نئے بوائے فرینڈ یا ایک نئے ریلیشن شپ کے ساتھ اپنے آپ کو آلودہ کرنے والی ہو. تو اس چیز تک لے کے آنا ان درندہ صفت یا ان نان سینس لوگوں کا کام تھا, مگر اس کو قبول کرنے والے ذہنوں کے اوپر تف اور ماتم ہے کہ انہوں نے اس غلاظت کو قبول کر لیا. اور نکاح کے حلال رستے کی وجہ سے انسان کو کتنے بینیفٹ ملتے ہیں, اس کو اگر انسان سوچے تو ان غلیظ رستوں کو کبھی بھی قبول نہ کرے. ایک تو نکاح کی وجہ سے ہر عورت کی تمام تر ذمہ داری پیدائش سے لے کے موت تک, کفالت کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر آ جاتی ہے, وہ پابند رہتا ہے اس بات کا. دوسرا, تمام نسل جو انسان کی چلے گی قیامت تک, اگر وہ پاکیزہ رستے پہ ہی چلتا رہے نکاح کے, تو وہ سارے کے سارے پاکیزہ طریقے سے آئیں گے. ان میں کوئی بھی باسٹرڈ چائلڈ نہیں ہوگا, ویٹ باؤنڈنگ کے بغیر پیدا ہونے والا کوئی بچہ نہیں ہوگا, کیونکہ ویٹ باؤنڈنگ کے بغیر اگر پیدا ہو تو یہ اپنا بغیر کسی تشخص کے پیدا ہوگا, اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوگی, تو اس کے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا کفیل کی حیثیت سے کوئی ذمہ دار نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح اس کو وہ رشتے سارے حاصل نہیں ہوں گے جو کہ ایک ویٹ باؤنڈنگ اور نکاح کے صورت میں جو ایک پاکیزہ رشتے کے ساتھ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں, اور دنیا کا ایک نظام اللہ پاک نے چلایا ہوا ہے قیامت تک, اسی طرح اللہ چلانا مقصود ہے اللہ کا کہ انسان مسلمان اسی طرح پاکیزہ نظام کے ذریعے جتنی بھی ارواح میں روح موجود ہیں وہ اسی ذریعے سے دنیا میں آئے اور حلال رشتے کے ذریعے آئے. اس کا پورا ہونا بھی اسی نکاح کی پاکیزہ سنت کے ساتھ موقوف ہے. اور اس کے بعد پھر ان کو پھر میراث میں حصہ ملنا, اپنے والدین کے جو ترکہ ہے جو بھی جائیداد ہے اس کا حصہ ملنا, وہ بھی ایک آئیڈینٹی ہونے کی صورت میں ہی ملتی ہے. اچھا, پھر سب سے بڑا جو فائدہ ہے یہ لبرلز نے یا سیکولرز نے ان لوگوں نے حاصل کیا, نکاح کو دنیا سے معدوم کر کے وہ فیملی سسٹم کو ختم کر دیا. فیملیز میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں, جیسے مسلمان فیملیز کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ نکاح کے ذریعے اپنی نسل کی افزائش کریں, اس میں ہر پیدا ہونے والا خود بخود دین اسلام کا پیروکار پیدا ہوتا ہے. جن لبرلز نے اور جن سیکولرز نے پورے دنیا میں نکاح کے سسٹم کو ختم کیا اور ریلیشن شپ, LGBT, ہومو سیکس اور ایسی جتنی بھی خرافات کو, بیسٹ فرینڈ پلس بینیفٹ, اس طرح کی چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کرائیں اور مردوں کو عورتوں کو اس غلاظت کی دلدل میں دھکیل دیا. ان لوگوں کے یہاں ان کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ طاقتیں تھیں جنہوں نے یہ چاہا کہ دنیا سے ریلیجیس آئیڈیالوجی ختم ہو جائے. اگر آپ اس سے پہلے کی دنیا دیکھیں 60-70 سال پہلے کی, تو جتنی بھی ویسٹرن جو دنیا تھی ان کی اگر آپ کلچر میں جا کے دیکھیں تو ان کے کلچر کی نمائندگی کرنے والی ان کی فلمیں ہوں, ان کے ڈرامے ہوں, ان کے ناولز ہوں, ان کے رائٹرز ہوں, وہ ایک فیملی سسٹم کو پورٹریٹ کر رہے ہوتے تھے اور اسی فیملی سسٹم کی ساری نارمز, ساری ویلیوز کو وہ پورٹریٹ کر رہے ہوتے تھے. اس کی وجہ سے ان کی یہاں جو اولادیں پیدا ہوتی تھی وہ اپنے مذہبی ریلیجیس آئیڈینٹی کے ساتھ پیدا ہوتی تھی, اور وہ آئیڈیالوجی ان کی زندگی کا سب سے مین مقصد ہوتا تھا, ان کی زندگی کی ڈائریکشن ہوتی تھی. مگر اس سے نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ قوم جو دنیا میں سب سے قلیل ہے, سب سے زیادہ کم حیثیت میں ہے, دنیا کی سب سے زیادہ مائنر قوم ہے, وہ اس پوری دنیا کو گورن کرنا چاہتی ہے. اگر ریلیجیس آئیڈیالوجی کے ساتھ دوسری قومیں دنیا میں موجود ہوئیں, جیسے کرسچینٹی جو 31% ہے اور مسلمز جو کہ 24% ہے, اگر یہ ریلیجیس آئیڈیالوجی کو کیری کرتے ہوئے آگے بڑھتے تو ان کے اندر وہ ریلیجیس بائسنس موجود ہوتی, اور جب وہ گورن کرنے کی وہ جو 0.2% قوم کی نیشن ہے صرف اس دنیا میں, جو پوری دنیا میں حکومت کا
خواب دیکھ رہی ہے. وہ اگر حکومت کرنے کی کوشش کرتے ان تمام ریلیجیس آئیڈیالوجی رکھنے والے کرسچنس کے اوپر, مسلمس کے اوپر, ہندوز کے اوپر یا اور مذہبوں کے ماننے والوں کے اوپر, تو ان کی تعداد کئی 100 گنا ان سے زیادہ ہے. تو ریلیجیس بائسنس کی وجہ سے یہ کبھی بھی ان کی اپنے اوپر حکومت کو قبول نہیں کرتے. تو اس وجہ سے ان کو انڈیویجول کرتے چلے گئے. پہلے مذہب کی ریچ سے نکالا, ریسٹرکشن سے نکالا, سوسائٹی ریسٹرکشن سے نکالا, فیملی ریسٹرکشن سے نکالا. فیملی ریسٹرکشن سے نکالنے کے بعد جب وہ باسٹر چائلڈ کی صورت میں جب نسلیں پیدا ہونے لگی, تو کیونکہ ان کے ماں باپ کی کوئی آئیڈینٹی ہی نہیں, تو وہ ماں باپ کے مذہب یا ان کے ریلیجیس آئیڈیالوجی سے بھی بالکل بیگانہ اور بے پرواہ ہو کے پیدا ہونے لگے. تو آج کا جو وہاں کا یوتھ اور آج کی جو جنریشن ہے, یا اس سے پچھلی 1-2 جنریشن ہے, اس سے پچھلی جو جنریشن ہے, ان دونوں جنریشن میں ریلیجیس آئیڈیالوجی تقریباً ختم ہو چکی. اب یہ کسی بھی طرح سے ان لوگوں کے ریلیجیس بائسنس کی وجہ سے, ایک ریلیجیس آئیڈیالوجی رکھنے کی وجہ سے جو ایک بائسنس ہو سکتی ہے, اس بائسنس کو لے کے یہ کبھی بھی ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے جب ان کی طرف سے پوری دنیا میں اپنی گورن کرنے کا ایک خواب, اس کا وہ اعلان یا اس کی ڈکلیریشن وہ کریں گے, تو ان کو اپنا کوئی اپوننٹ ملے گا ہی نہیں, کیونکہ سارے انسان خواہشات کو پورے کرنے والے جانور نما ہجوم ہوگا. اور جانور نما ہجوم جو ہے پوری دنیا میں, یہ کسی بھی صورت میں اس بات پر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کے اوپر گورن کون کر رہا ہے, ان کے اوپر حکومت کون کر رہا ہے, بادشاہت کن کی قائم ہوگی, اور وہ کس ریلیجیس آئیڈیالوجی کو رکھنے والے ہیں, اور ان کی دنیا میں تعداد سے 0.2% ہے یا اس سے بھی کم ہے. یہ ساری باتیں ان کے لیے میٹر نہیں کرتی ہوں گی. ان کے لیے میٹر اگر کوئی چیز کر رہی ہوگی وہ یہ کہ ان کی ساری حرام لذتوں کی خواہشات, حرام راستوں سے بغیر کسی گلٹ کے کہ انہیں مرنا بھی ہے, کیونکہ ایتھسٹ بنا دے رہے ہیں وہ ان کو لبرل, اور لبرل سے پھر انڈیویجوالٹی کی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ تم اپنی ذات دیکھو, اپنی ذات, جبکہ ہر مذہب اپنی ذات سے باہر نکل کے دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کا درس دیتا ہے. اور خصوصی طور پہ اسلام تو 100% اس پر کاربند ہے کہ جینا ہی دوسرے کے لیے. اس وجہ سے اسلام کے اندر بھی اس کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کی پہلی جو وہ ہے کہ وہ نکاح سے بدزن کیا جا رہا ہے, اور کسی بھی مرد کے دوسرے, تیسرے, چوتھے جو قرآن میں تاکید اور تلقین ہے جس چیز کی, اس سے بدزن کیا جا رہا ہے, اور اس کو قرآن کا نعوذ باللہ عیب بتایا جا رہا ہے. حالانکہ قرآن تو کو عیبدار سمجھنا, اللہ کے نظام کو عیبدار سمجھنا, یہ تو اللہ کے اوپر ٹرسٹ اور ایمان کے ہی خلاف ہے. اس پر تو کبھی مسلمان کی سوچ بھی نہیں جانی چاہیے. اگر چلی گئی تو اس کا ایمان ہی چلا گیا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اپنی ذات سیلف سینٹرڈ ہو کے ایک عورت یا ایک مرد جو ان لبرلز کے ہتھ کنڈے میں آ چکا, ان کی سوچوں کو قبول کر چکا, وہ اللہ کے واضح قرآن کے حکم ہونے کے باوجود کہ دوسرا, تیسرا, چوتھا نکاح, اور اس کی حکمت بھی پتہ ہے کہ اس کے ذریعے ہر بے سہارا عورت کو بے سہارا نہ رکھنا مقصود ہے, اور دنیا میں ایسے رستے کا پیدا نہ ہونا, ایسی دراڑ اور رخنوں کا پیدا نہ ہونا مقصود ہے جس کے ذریعے بے حیائی, آلودگی اور دوسری خرافات معاشرے میں پیدا ہو جائیں اور معاشرے میں پنپنا شروع ہو جائیں. بلکہ ہر انسان آسودگی کے ساتھ اپنی ساری ضروریات, وہ جنسی ہوں یا رزق کی ہوں, اپنے عورتیں گھر بیٹھ کے حاصل کر رہی ہوں, خواتین کو ان کے محرم مرد گھروں میں وہ ساری ضروریات پوری کر رہے ہوں, اور جتنے بھی مرد ہیں وہ اپنی تمام ضرورت, خصوصی طور پہ جو اللہ نے پیدا کیا, وہ زیادہ جانتا ہے کہ مرد کے اندر یہ ضرورت زیادہ رکھی گئی ہے, اس کی بھی ضرورت حلال رستے سے پوری ہو کے وہ آسودہ حال ہو, کسی بھی قسم کی بھوک پیاس کا شکار نہ ہو کہ کسی حرام طریقے کی طرف جائے. اس کے باوجود بھی اگر جاتا ہے تو اسی پر باز پرس بھی ہے, اسی پر آخرت میں مواخذہ بھی ہے, کیونکہ اس نے اللہ نے حلال رستوں سے, پاکیزہ رستوں سے سارے نظام کو پورا کرنے کی صورت پیدا کر دی ہے. تو اس بات کو بھی سمجھنا ہے, اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر اس کو ہم پورا نہیں کرتے تو نہ صرف یہ کہ ان کی طرح بالکل بے لگام آزاد جانور بن جائیں گے, بلکہ اس کی وجہ سے ہم ریلیجیس آئیڈینٹی کو بھی کھو دیں گے, ریلیجیس آئیڈیالوجی کو کھو دیں گے. دنیا میں ایک چھوٹی سی قوم کی محکومیت کا پوری طرح شکار, ویسے تو ہم اپنی بے عملی کی وجہ سے ہو ہی چکے, اگر ہم نے یہ چیز بھی کم کر دی اپنے اندر سے, اسلام کی اس گائیڈنس کو, اس رہنمائی کو بھی ہم نے اپنے اندر سے نکال دیا, تو مزید زوال اور مزید ذلت کی طرف ہم نے چلے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نظام ہمیں دیا گیا ہے وہ ایک فول پروف اور پرفیکشن کے ساتھ دیا گیا ہے. اس سے زیادہ بہتر پرفیکٹ نظام کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کجا یہ پوری دنیا کے لبرلز, غلیظ ذہنوں کے لوگ, بد کردار لوگ, جنہوں نے عورتوں کی حرمت کو, ان کی ڈگنیٹی کو, ان کے گریس کو ہوس پرست مردوں کی ہر رات کی خوراک بنا دیا ہے. اتنی ذلت آمیز زندگی کو وہ ایک ماڈرن زندگی اور لبرل زندگی سمجھ کے جی رہی ہیں. ایک ایسی پٹی ڈالی ہے, اچھی طرح سمجھدار جتنے بھی لوگ اس بات کو سن رہے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. پہلے مرد اگر اپروچ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو پہلا جملہ کوئی بھی گریسفل یا حرمت والی عورت کرتی تھی, عزت دار عورت وہ کرتی تھی, وہ یہ کرتی تھی کہ مرد نے میرے پہ اپروچ کی کوشش کیوں کی, کیا وقتی طور پہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, اس وجہ سے یہ جو لفظ ہوتے تھے فلرٹ کر رہے ہو مجھ سے, ٹائم پاس کرو, یہ
بولے ہی اس لیے جاتے تھے عورت کو اپنے ساتھ یہ تذلیل آمیز سلوک یا رویہ قابل قبول نہیں تھا کہ کوئی اس سے وقتی طور پہ فائدہ حاصل کرے. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں ایسی عورت نہیں تھی جو اس کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتی. کجا عورت کو اسی زندگی کی طرف لے جایا گیا. یعنی یہ بات پہلے عورت کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ میری طرف متوجہ ہونے والا کوئی بھی مرد جب تک میری پوری زندگی کی ذمہ داری نکاح کی صورت میں نہیں لیتا اسے میرے تک ایکسس حاصل نہیں ہونا چاہیے. یہ عورت کی بنیادی سوچ تھی پہلے. مگر آج بدقسمتی سے لبرلزم کے نام پہ، ماڈرنزم کے نام پہ، آزاد خیالی کے نام پہ اسی قسم کی اپرچونٹی بن کر خود اپنے آپ کو اویلیبل کر دیا. عورت کی ڈگنیٹی کو اسپوائل کرنے والی اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے والی چیز ہے کہ عورت کو اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کیا جائے. عورت کی حرمت کی وہ پامالی ہے جس کو پہلے عورت خود سوچ بھی گھن آتی تھی عورت کو کہ اس کو اس طرح سے کوئی استعمال کر لے. یہ سارے راستے انہوں نے اس لیے کھولے کیونکہ انہوں نے نکاح کے راستے کو بند کر دیا. اپنی اللہ کے نظام سے نظام فطرت سے بغاوت کی اور حلال راستے کو بند کیا، جس کی وجہ سے اس ذلت کی عطا گرائی میں چلے گئے اور پتہ بھی نہیں. اور اس کا اینڈ کیا ہوگا تو وہ قوم جو کہ ان کو اس حال میں پہنچایا اسی لیے تھا کہ یہ جس طرح ریلیجیس آئیڈیالوجی کو کیری کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں تو یہ اتنی بڑی تعداد 30% سے زیادہ دنیا کی پاپولیشن، ان کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ پھر اسی طرح ہندو جو کہ تقریباً 16% سے زیادہ دنیا کی پاپولیشن ہے، اسی طرح مسلمز 24% سے زیادہ ان کی دنیا کی پاپولیشن ہے. اتنی بڑی بڑی جائنٹ پاپولیشن کے ہوتے ہوئے جو کہ ریلیجیس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہی ہوں تو ان کو کس طرح سے ان کے اوپر کوئی گورن کر سکتا ہے جبکہ اس کی اپنی تعداد 0.2% بھی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ان کو اس آئیڈیالوجی سے ہی محروم ایک انسانوں کے ہجوم میں تبدیل کر دینا ان کا مقصود تھا اور اس پہ وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہو چکے. اسی وجہ سے اب انہوں نے اپنی کوششیں تیز بھی کر دی ہیں. تو اب اللہ پاک ہمیں ایسے تمام مذموم کوششوں سے بھی محفوظ رکھے اور جتنی بھی سازشیں ہیں اسلام دشمن عناصر کی، شیاطین کے پیروکاروں کی، ان سے بھی اللہ پاک ہماری حفاظت کرے اور مسلمانوں کو اس بات کی عقل سمجھ اور ادراک عطا فرمائے کہ ان کی حقیقی کامیابی اور حقیقی فائدہ کس میں ہے، عورتوں کی حقیقی حرمت اور عزت کس میں. لبرلز اور ویسٹرن لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے، انہیں کاپی کرتے ہوئے اپنی عزت اور حرمت کو کھو بیٹھے. اللہ پاک ہماری حفاظت کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے. دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے.